اس طرح ہم سنی حنفی ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کتاب و سنت کو سمجھنے والے ہمارے فقہائے احناف تھے. انہوں نے صاف طور پر لکھا ہے کہ 7 جگہ درود پاک پڑھنا منع ہے، جمعہ کے وقت منع ہے. اب کوئی خاص حدیث اس بارے میں موجود نہیں ہے کہ اس وقت درود پاک پڑھنا منع ہے. قاضی صاحب تو پڑھتے ہوں گے یہ ارشادی حاجت کے وقت منع ہے، تو خاص طور پر کہ آدمی پیشاب کر رہا ہو، پخانہ کر رہا ہو تو درود پاک نہ پڑھے، ایسی خاص طور پر کوئی حدیث نہیں ہے. تو جس سے ہمیں یقین ہے کہ ہمارے بریلوی دوست وہاں بھی درود پڑھتے رہتے ہوں گے. اسی طریقے سے فرمایا کہ مال تجارت خریدار کو دکھاتے وقت درود پاک پڑھنا یہ فقہا نے منع کیا ہے، کیونکہ اس سے کاغ دھوکے بھی آ سکتا ہے کہ بڑا صوفی درود پڑھ رہا ہے، شاید بڑی اچھی چیز دکھا رہا ہوگا. اسی طریقے سے حالانکہ حدیث میں خاص طور پر منع نہیں ہے، کہیں ٹھوکر لگ جائے تو گرتے وقت فرمایا کہ درود پاک پڑھنا اس کو فقہا نے منع کیا ہے. تعجب کے موقع پر درود پاک پڑھنے سے منع کیا ہے. اب دیکھیے اگر آدمی مرغی ذبح کرنے بیٹھا ہے اور وہاں بسم اللہ اللہ اکبر کی بجائے اللہم صلی علی محمد پڑھ کے ذبح کر لے تو مرغی حلال ہو جائے گی. وہاں یہ پڑھنا منع نہیں ہے. اب کسی نے ایسا کر لیا تو سب کہتے ہیں کہ مرغی حرام ہو گئی. اب یہ کس کو دی جائے؟ کہتے کہ قاضی صاحب کو دے دو، کیونکہ منع نہیں ہے اس لیے حرام چیز ان کے ہیں وہ کھا لیں گے، لیکن اہل سنت والجماعت اس چیز کو کھانے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی طرح سے فرمایا کہ ٹھیک آئے تو فقہا نے لکھا ہے کہ منع ہے. اب قاضی صاحب اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت حنفی کہتے ہیں. انہوں نے جو قاعدہ بیان کیا ہے کہ جب تک حدیث میں صاف طور پر منع نہ ہو اس وقت تک کوئی چیز منع نہیں ہوتی. تو یہ 7 چیزیں اور آٹھواں درمیانی تشہد والا جو عطایات ہے، ان 8 کی اگر وہ حدیثیں ہمیں بیان کر دیں تو ہم سمجھیں گے کہ باقی ان کے پاس علم ہے. تو اصل میں ہم فقہا کے پابند ہیں. کتاب و سنت کا سمجھنا، ہر آدمی اس سے مسائل کا نکالنا ہر آدمی کے پاس کی بات نہیں، بلکہ اس کے لیے مجتہد کی ضرورت ہے، اجتہادی قوت کی ضرورت ہے. تو اس لیے انہوں نے جو یہ قاعدہ بیان کیا ہے، انہوں نے دین اور دنیا کا فرق نہیں کیا. جس کام میں وہ نیت آخرت کے ثواب کی کرتے ہیں وہ دین کا کام ہے، اس کام کا ثبوت ہونا چاہیے یا قرآن سے یا سنت سے یا اجماع سے یا قیاس سے. اب یہ کہاں سے پتہ چلے گا ثبوت ہے؟ اگر وہ مسئلہ فقہ میں آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے یقین یہ مسئلہ 4 دنوں میں سے کسی دین میں ثابت ہے. اور اگر وہ مسئلہ فقہ میں نہیں آیا، پھر کوئی قرآن کی آیت پڑھ کر مسئلہ بتا رہا ہے تو ہم صاف طور پر کہیں گے کہ وہ قرآن پر جھوٹ بول رہا ہے. اگر یہ مسئلہ قرآن میں ہوتا تو فقہا کی نظر سے پوشیدہ نہ رہتا. اگر وہ مسئلہ فقہ حنفی میں موجود نہیں ہے اور کوئی حدیث پڑھ کر مسئلہ بیان کر رہا ہے تو ہم صاف طور پر کہہ دیں گے تو اللہ کے پاک پیغمبر پر جھوٹ بول رہا ہے. اس حدیث کا مطلب فقہا اگر یہ مسئلہ ہوتا حدیث میں تو فقہا یقین سمجھتے. اسی طرح کوئی اجماع کا نام لے کر قیاس کا نام لے کر لے رہا ہے لیکن فقہ میں نہیں ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ اجماع امت پر جھوٹ بول رہا ہے، یہ کوئی پر جھوٹ بول رہا ہے. اگر یہ مسئلہ ثابت ہوتا تو فقہ میں ضرور آ جاتا.